تیاری کرتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے گا. اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو. کدھر؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما ہنیئا، مزے کے ساتھ. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو پیشاب نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پاخانہ نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹ میں کمی. کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ. ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد. ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا. خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا. کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا. کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے صاحب کو یہ تحفہ پیش کرنا. سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیج رہا ہے. تو واقعی کہے گا جی باہر فرشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں. تو وہ کہے گا آ جائے. وہ آئے گا، وہ کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے. وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہوا ہوگا. وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے. کہا جی کہا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگنوں نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو. تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھیں گے. وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل رو. اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی. اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا. الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا. آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی او یہ کوئی ہو رہے وہ اتو بھی متشابہا. کہ میرے بندے وہ تو میں نے ہم شکل تو نے کھایا تھا، یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے. پرندے آئیں گے، پرندے گھیر لیں گے، کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر، اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے. کہا حضور اب مجھے کھائیں. بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. وہ تو کہے نہیں ایسے نہیں، اب مجھے کھائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا. خیر آپ تو برائلر مرغیاں کون تو پہلے ہی موئیاں پئی ہوندیاں، کدی اہیں پئی ہوندیاں کدی اہیں پئی ہوندیاں. دیکھیے جب ہمارا دیہاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے مہمان آتے تھے تو وہ مرغیوں کے پیچھے نوکر بھاگ رہے ہوتے تھے، آگے مرغی پیچھے نوکر. ہمارے دیرے کا نوکر ہوتا تھا چاچا گامو، میرے سامنے آ گیا اور پھدے ککڑ پھدے میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے پرانے آ گئے. وہ مرغی طاقتور، اس لیے تو آج کے جوانوں میں جہانی کوئی نہیں، برائلر کھا کھا فنا ہو گئے. تو وہ آگے آگے ہوتے تھے، نوکر پیچھے پیچھے ہوتے تھے. وہ کاں کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، پھر وہ ذبح ہوتی تھی، پھر وہ پیش کی جاتی تھی. تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بیٹھیں گے حضور اب مجھے کھائیں. نہیں اب مجھے کھائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ موت کوئی نہیں. جب یہ کھایا جائے گا نا یہ پھر زندہ ہو جائے گا. موت کوئی نہیں.
ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں، اب مجھے کھائیں. وہ کہیں گے کیوں، تیری کیا خصوصیت ہے؟ وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل، میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا. وہ کہے گا اچھا یار یہ ٹھیک ہے، اب ایک پیش کرو. تو اس کے 70,000 پر ہوں گے اس پرندے. وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا. کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا؟ اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظر آتا ہے. وہ یوں اپنے پر پھیلائے گا ایسے، اور پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا. اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی. بیگم صاحب، میاں صاحب، سامنے ڈش. 70,000 ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا. کھا میرا بندہ، تجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا، آج کھا. تم دنیا میں شراب سے روکا تھا نا، آج پی. تمہیں دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا، آج اس سچ کی کمائی کھا. تمہیں دنیا میں ہیرا پھیری سے روکا تھا نا، آج اس کی کمائی کھا. کہ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے، پلانے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے. یہ نہ ختم ہونے کا ہے، تو مانگنے سے تھکے گا نہیں، وہ دینے سے تھکے گا نہیں. نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے، نہ تیری زندگی کی کوئی انتہا ہے. اب جاؤ ہمیشہ کی زندگی گزارو، ہمیشہ کے مزے گزارو. بات فرمائیں گے یہ میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو، اور اس کے عالی شان پھل اور اس کی عالی شان زندگی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایک بدو آیا، ایسے محفل تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا ہوں گے، لیکن ہوا میں اڑیں گے، زمین پر نہیں چلیں گے، ہوا میں اڑیں، سب زمرد. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے؟ تو گھوڑے تو اٹھ ہی آئیں. تو جو آج کا دور ہوتا تو کوئی پوچھتا کہ جہاز بھی ہوں گے، لینڈ کروزر بھی ہوگی. آپ نے کہا اونٹ بھی ہوں گے، ہوا میں اڑیں گے. ایک بولا یا رسول اللہ کھجور ہوگی؟ کھجور ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں ہوگی، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ. اب تمہیں خیال آئے گا بھی ساڑھا تک قد 5 فٹ ہے، 12 ہاتھ کا مطلب ہے 25 فٹ کا دانہ. تسی چاونا کیویں تے کھاونا کیویں؟ تو اللہ نے اما حوا اور بابا آدم کو 130 فٹ پہ بنایا تھا، وہ 130 فٹ پر اللہ واپس لوٹا دے گا. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا صحرا بھی ہے، لیکن ریت کا نہیں، مشک اور یاقوت کا صحرا ہے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے؟ موسیقی بھی آپ کہاں ہے، لیکن ان کے لیے جو دنیا میں نہیں سنتے. این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا اور شیطانی نغموں سے بچایا. یہ قید لگائی جائے گی. آپ نے کہا ہاں ہے. جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض دے گا؟ اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کرے. وہ درخت کو ایک ہوا ہے، اس کا نام ہے مثیرہ. وہ اس کو ایسے حرکت دے گی، اس کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے. اس ٹکر سے اس درخت سے دھنیں نکلیں گی، دھنیں. ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یہاں نہیں، ایک اور حدیث کے ساتھ جو میں پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں، اس سے پہلی کا حصہ ہے. دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنیں تیار کی گئیں، ہر دھن، ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا. سنو. اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ. پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی. یہ سر ساز. ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ رہا ہوں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ 70 برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا. پہلا گیت 70 سال سنتے رہو، مزے لیتے رہو، سنتے رہو، مزے لیتے رہو. کہ یا رسول اللہ